تو میں اس وقت خادم رضوی صاحب کو جانتا تھا جب ان کو سوائے علمی حلقوں کے وہ بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے تھے. اس وقت نہ ان کی کوئی جماعت تھی. میں 1994 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ریگولرلی مہینے میں ایک دفعہ ہماری مسجد میں آتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی, پگڑی وہ اس وقت بھی اسی طریقے میں باندھتے تھے, کبھی وائٹ کبھی براؤن. جب وہ بالکل ان کی لگز وغیرہ ٹھیک تھی تب کی بات؟ ہاں بالکل, وہ کھڑے ہو کے اس وقت بیان کرتے تھے, اور اسپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی اس وقت بھی تھی. یہاں پہ اردو میں بیان کرتے تھے, لیکن پنجابی والے سوال جواب میں کبھی پنجابی بولتے تھے, ویسے زیادہ تر اردو میں کرتے تھے. تو میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں, اس لیے ان کی وفات کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اس میں میں نے کہا تھا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آئے علامہ خادم حسین رضوی؟ ہاں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کروا دی تھی, اور میرا خیال ہے سوائے میرے کسی بھی اور بندے نے جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور اسٹرانج قسم کا کوئی آپ سمجھ لیں اس فرقے کا گول کیپر ہو, کسی نے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی. لیکن میں نے خود جنازہ کور کیا, وہاں پہ تو دیوبندیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. جو میں نے اسٹرانج قسم کے کہا ہے نا, میں اس وقت مانوں گا جب الیاس گھومن صاحب جنازہ پڑھیں گے. میں اس وقت مانوں گا جب آ کے توصیف راشدی صاحب جنازہ پڑھیں گے. اس سے بڑھ کے جو دو بھائی ہیں لاہور کے, ابتسام علی ظہیر صاحب اور ہشام علی ظہیر, جو ان کے سپورٹر بھی رہے, انہوں نے دعائے مغفرت نہیں کی. میں نے تو ویڈیو میں کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو میں مان لوں گا, تو انہوں نے دعائے مغفرت پھر بھی نہیں کی. لیکن ٹی ایل پی کی آڈینس کے اندر جو ابتسام الہی اور جو ان کے بھائی ہیں, جب انہوں نے یہ دھرنا کیا ختم نبوت کے اوپر, تو انہوں نے تو ساتھ دیا ان کا. تو ختم نبوت کے جو وہ دھرنا تھا ان کا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ذاتی کاز کے لیے ایسا کیا ہے. وہ جینولی یہ بلیو کرتے تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے وہ غلط ہے. ایجنسیز نے اس موقع کو غنیمت جانا, کیونکہ ایجنسیز بھی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ویک کرنا چاہتی تھی. اب تو خیر عمران خان صاحب کے اترنے کے بعد تو اب سارے راز کھل چکے ہیں نا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اچھا, تو میں نے اس وقت بھی ان کی وفات پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا. اور پھر میں نے اس کے دلیل میں وہی بات کی تھی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہوتے تو پھر عمران صاحب کی گورنمنٹ میں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ ایجنسیوں کی بات مانتے, انہوں نے نہیں مانی. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ان سے ان کے اخلاص میں نہیں, صرف ہمارا ان سے یہ گلا تھا کہ وہ جو ان کی تحریک تھی وہ ختم نبوت تحریک نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ اینٹی قادیانی تحریک ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت تحریک اس وقت ہوگی جب آپ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہیں. سر میں خود ٹی ایل پی کو مطلب پراپرلی کوریج کرتا ہوں. چشتی رسول اللہ کی آج تک بات ہی نہیں ہوئی وہاں پہ, نہ کوئی مانتا ہے چشتی رسول اللہ کو. آپ بھی ہر ویڈیو کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی نہیں سنیں گے اشرف علی رسول اللہ پارٹی. تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف علی رسول اللہ پارٹی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اور خود احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, وہ انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر لگائے ہیں. تو بریلوی تو مانتے ہیں نا, خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا. تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں پہ کافی لوگوں سے پوچھا, بڑے علماء کرام سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہاں ادھر بھی آ جائے نا, وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں, اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے. صحیح, ہاں, تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ کلیئر کٹ بتایا کہ اللہ کے بندو, تمہارے احمد بریلوی صاحب نے صبا سنابل جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چشتی رسول اللہ موجود ہے, اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں. تو کوئی بندہ جڑا بڑھے نا اور کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کیا ہے, ان کو نہیں پتا چلا. اور مجھے بتائیں, لاہور سے تحریک لبیک نکلی ہے, لاہور ہی سے چشتی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں, تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ اگر لبیک والے کہہ دیں کہ ہمارا چشتی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہاں وہ یہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ, اس طرح نہیں, میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں, تو میں اعلیٰ حضرت والی بات کروں گا. وہ یہ کہیں گے چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, اس کے حق میں مناظرے کرنے والے, اس کو چھاپنے والے, ٹھیک ہے, اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے, یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کریں تو میں اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر لگا دوں گا. تو اور ٹائم قیامت تک ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو الیکشن ہونے والے 2023 میں, اس میں مور کس پہ لگا؟ میں کرین پہ لگا دوں گا نا, اگر وہ ان گستاخانہ عبارتوں سے اعلان برات کر دیں. اور لیکن اس طریقے سے کریں جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والا, اسے پرنٹ کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کے حق میں مناظرے کرنے والا, وہ بھی کافر, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر.